غزہ میں صہیونی جارحیت میں ہونے والی تباہی اور اس کی تعمیر نو کے بارے میں اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق غزہ کی تباہی کے تناظر میں اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر گزشتہ تنازعات کے بعد تعمیر نو کے رجحانات کی پیروی کی جائے تو غزہ میں گھروں کی تعمیر نو کا عمل اگلی صدی تک جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی تقریباً 7 ماہ سے جاری بمباری سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، جس سے غزہ میں گنجان آبادی کی بہت سی اونچی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ فلسطینی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر حماس کے جنگجوؤں کے مہلک حملوں سے شروع ہونے والے تنازع میں تقریباً 80,000 گھر تباہ ہو چکے ہیں اور بالکل کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کے 210 دن گزرنے کے بعد بھی اس کے مختلف علاقوں پر بمباری جاری ہے اور قابض فوج کی جانب سے رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے بیان کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اب تک غزہ میں 34,596 افراد شہید اور 77,816 زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب غزہ کی امداد رسانی کی تنظیم نے بھی خبر دی ہے کہ 10,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی لاشیں عمارتوں کے ملبے تلے دبی ہوئی ہیں اور ملبے میں دھماکہ خیز مواد کی موجودگی نیز ضروری امکانات و وسائل کی کمی کے پیش نظر شہداء کی لاشیں ملبے سے نکالنے کے لیے 3 سال لگ جائیں گے۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر غزہ شہر پر بمباری کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بدھ کے دن ایسی ویڈیوز جاری کی جن میں صہیونی حکومت کے لڑاکا طیارے غزہ شہر کے جنوبی علاقے میں واقع زیتون کو اپنے حملے کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ رفح شہر کے شمال میں واقع ظہور علاقے پر بمباری میں 4 بچوں سمیت 7 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ چین سے پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن 2:28 پر چاند کے لیے روانہ کر دیا گیا، جو 5 دن میں چاند کے مدار پر پہنچے گا۔ سیٹلائٹ پاکستانی وقت کے مطابق 2:27 پر چین کے ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے روانہ ہوا، جو 5 دن میں چاند کے مدار پر پہنچے گا۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی کور کمیٹی کے رکن ڈاکٹر خرم خورشید نے بتایا کہ سیٹلائٹ مشن چین کے ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے چاند کی جانب پرواز بھر لی۔ اس سیٹلائٹ کو IST نے چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور پاکستان کی قومی خلائی ایجنسی سپارکو کے تعاون سے ڈیزائن اور تیار کیا گیا تھا۔ یہ سیٹلائٹ مشن 3 سے 6 ماہ تک چاند کے اطراف چکر لگائے گا اور چاند کی سطح کی تصاویر لے گا، جس کے لیے سیٹلائٹ میں 2 آپٹیکل کیمرے بھی نصب ہیں۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے iCube قمر کی لانچنگ کے مناظر دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ آج پاک چین دوستی خلاؤں کی سرحد بھی پار کر چکی ہے۔ پاکستان کے پہلے سیٹلائٹ iCube قمر کے چاند پر بھجوانے کے معاملے پر بھی وزیر اعظم نے اظہار مسرت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاند پر سیٹلائٹ بھیجنے والے ممالک میں پاکستان کی شمولیت پر مسرت ہے۔ iCube قمر سیٹلائٹ خلا میں پاکستان کا پہلا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 28 مئی 1998 کی طرح خلاؤں اور معاشی بلندی کو بھی پہنچیں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں خلا بازوں کو تربیت دینے اور خلا میں مشن شروع کرنے کے لیے 2019 میں چین کے ساتھ خلائی تحقیق کے معاہدے کیے گئے تھے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ہندوستان میں حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے کہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات جیتنے پر BJP کی حکومت آئین کے دیباچے سے لفظ سیکولر ہٹا دے گی۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں حکمراں جماعت BJP کے جنرل سیکریٹری دشینت گوتم نے پارٹی کے مرکزی دفتر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر کانگریس پارٹی BJP پر آئین میں تبدیلی اور ریزرویشن ختم کرنے کے بے بنیاد الزامات لگا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سچائی یہ ہے کہ آئین کو بدلنے کا کام کانگریس نے کیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ BJP کی نئی حکومت ان الفاظ کو آئین کے دیباچے سے ہٹا کر اسے دوبارہ اصل شکل میں لائے گی تو گوتم دشینت نے کہا کہ ہاں، ہم اسے اس کی پرانی شکل میں واپس لائیں گے۔ صہیونی جارحیت کے جواب میں فلسطینی مجاہدین نے صہیونی فوجی ٹھکانوں کو راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک فتح کے فوجی بازو
الاقصی بریگیڈ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ تحریک فتح کے مجاہدین نے صہیونی جارحیت کے جواب میں غزہ کے جنوب میں نتساریم صہیونی فوجی ٹھکانے پر راکٹوں سے حملہ کیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ صہیونی فوجی جارحیت کے جواب میں کیا گیا۔ الاقصی بریگیڈ نے غاصب صہیونی فوج کے زیکیم فوجی اڈے کے خلاف جوابی کارروائی کی تصاویر بھی نشر کی ہیں۔ دراصل غاصب صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 13 نے خبر دی ہے کہ نتنیاہو کی کابینہ نے قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں سمجھوتے کا جائزہ لینے کے لیے اپنا اجلاس تشکیل دیا ہے۔ دراصل حزب اللہ لبنان نے فلسطین کی حمایت میں اور صہیونی حکومت کے مظالم کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطین علاقوں میں صہیونیوں کے ٹھکانوں پر میزائل فائر کیے۔ حزب اللہ لبنان نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے مجاہدین نے مقبوضہ علاقے المطلع میں بھی ایک عمارت پر میزائل داغا جو ٹھیک اپنے نشانے پر جا کر لگا۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیکریٹری جنرل نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کو غاصب صہیونی حکومت کا وتیرہ قرار دیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت یورپ و امریکہ کی حمایت سے غزہ کے خلاف وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ 7 اکتوبر سے جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ اسے علاقائی اور عالمی سطح پر کسی سخت مخالفت کا بھی سامنا نہیں ہے، جس کی بنا پر غاصب صہیونی حکومت کی گستاخیاں اور جارحانہ کارروائیاں مسلسل تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 34,596 فلسطینی شہید اور 77,816 زخمی ہو چکے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبدالملک بدر الدین الحوثی نے کہا ہے کہ 7 مہینوں سے غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اس قسم کی جارحیت غاصب صہیونی حکومت کا روزمرہ کا وتیرہ بن گئی ہے۔ انہوں نے غزہ میں صہیونی فوج کی جانب سے تیار کی جانے والی اجتماعی قبروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے غزہ میں سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینیوں کا قتل عام کر کے انہیں اجتماعی قبروں میں دفن کیا ہے، جبکہ وہ فلسطینیوں کی جاری نسل کشی میں بیماروں اور طبی عملے کے افراد تک کو نشانہ بنا رہی ہے۔ یمن کے عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبدالملک الحوثی نے تاکید کی کہ فلسطینیوں کی استقامت کی بدولت غاصب صہیونی حکومت غیر انسانی جرائم کا ارتکاب کر کے بھی اب تک اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکی ہے۔ اس درمیان فلسطینیوں کے جس اقدام نے امریکیوں اور جارح صہیونیوں کو حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ جارحیت کے جواب میں فلسطین کی تحریک استقامت کی جانب سے جوابی حملے کے طور پر داغے جانے والے میزائل ہیں، جن کو ناکام بنانے میں غاصب صہیونی حکومت کا آئرن ڈوم سسٹم کامیاب نہیں ہو پاتا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا کہ امریکہ اور یورپ کی حمایت سے جاری وحشیانہ صہیونی جارحیت کے خلاف خود یورپ اور امریکہ میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے ان ملکوں کی حکومتوں کی ذلت و رسوائی کا باعث بنے ہیں۔ دنیا بھر میں مختلف شہروں کے لوگوں نے غزہ پٹی کے فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے کیے ہیں۔ صہیونی حکومت 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر مسلسل حملے کر رہی ہے، جن پر علاقائی اور عالمی سطح پر سخت رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں شہداء کی تعداد 34,500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دوسری جانب لبنان کی بین الاقوامی یونیورسٹی کے ہزاروں اسٹوڈنٹس نے غزہ پٹی کے عوام کی حمایت اور غاصب صہیونیوں کے مظالم کی مذمت میں مظاہرہ کیا ہے۔ اس مظاہرے میں شریک طلباء نے امریکی یونیورسٹیوں کے طلباء کے مظاہروں کی حمایت کا بھی اعلان کیا۔ آزادی بیان کے نام نہاد علمبردار امریکہ کے عوامی نمائندگان کے ارکان نے یہودیوں کے خلاف بیان بازی پر پابندی عائد کرنے کا بل منظور کیا ہے۔ میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق شہری آزادی کے گروپس کی شدید مخالفت کے باوجود امریکہ میں عوامی نمائندگان نے بھاری اکثریت سے ایک بل منظور کیا ہے، جس میں یہودیوں کی بے تحاشا حمایت کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اس بل کے مطابق امریکہ میں اسرائیل کے خلاف بولنے یا اس کے خلاف احتجاج پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ یہ قانون ایوان میں 91 کی مخالفت کے مقابلے میں 320 ارکان کی حمایت سے منظور کیا گیا۔ اس بل کو امریکی معاشرے میں جاری اسرائیل مخالف اور فلسطین نواز مظاہروں کے تناظر میں اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ اب یہ بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔
37 عوامی تنظیموں نے غاصب صہیونی حکومت کے لیے برلن حکومت کی سیاسی و فوجی حمایت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے جرمنی کی جانب سے اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی بند کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق پکس کرسٹی، آکسفام، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور یہودیوں اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کی حامی ان تنظیموں نے جرمن چانسلر کے نام اپنے مراسلے میں مطالبہ کیا ہے کہ بین الاقوامی معاہدوں پر کاربند رہتے ہوئے غزہ کے عوام کا قتل عام بند کرانے کے لیے جرمنی کے اثر و رسوخ کا استعمال کیا جائے۔ ان تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کو جرمن ہتھیار فراہم کیے جانے سے فلسطینیوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے اور اسرائیل کو ایسے ہتھیاروں اور وسائل کی سپلائی بند کیے جانے کی ضرورت ہے جو غزہ اور غرب اردن کے علاقوں میں فلسطینی عوام کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کے بعد جرمنی اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے اسٹونین ہم منصب سے ٹیلی فون گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی سمندری حدود میں قبضے میں لیے گئے بحری جہاز کے عملے کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کیا گیا ہے۔ ایران کے